السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا قرار دیا گیا تھا۔ عہد رسالت میں چند حضرات کو قرآن کریم جمع کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور ان میں معاذ بن جبل کا نام بھی شامل ہے۔ یزید بن قبیب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو اس کے منہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی تھیں اور ہر طرف لگتا تھا موتی بکھر رہے ہیں۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اچھے آدمی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح اچھے آدمی ہیں، اسید بن خدیر اچھے آدمی ہیں، جعفر اچھے آدمی ہیں، ثابت بن قیس اچھے آدمی ہیں اور معاذ بن جبل اچھے آدمی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ معاذ بن عمر بھی اچھے آدمی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کا نام لیتے جا رہے ہیں اور کیا فرماتے جا رہے ہیں؟ یہ اچھے آدمی ہیں۔ ادریس خولانی کہتے ہیں، میں دمشق کی مسجد گیا تو دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان کے گرد جمع ہیں جس کے دانت خوب چمک رہے تھے۔ جب ان کا آپس میں کسی بھی فقہی بات پر اختلاف ہو جاتا تو سند اس نوجوان سے لیتے تھے اور اس سے رجوع کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اسے مسند احمد حدیث نمبر 2203 میں بیان کیا گیا ہے۔ فروا اشجعی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم معاذ بن جبل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے اور اسی طریقے سے معاذ بن جبل بھی تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد سے کہا، اپنی اپنی آرزوئیں بیان کریں۔ ایک شخص نے کہا، میری تمنا ہے کہ یہ گھر درہموں سے بھرا ہو اور وہ سب میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ دوسرے نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا مکان سونے سے بھرا ہو اور میں سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تیسرے مسلمان نے کہا، میری یہ آرزو ہے کہ میری حویلی جوہرات سے لبریز ہو اور میں تمام جوہرات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ سیدنا عمر نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میری کیا تمنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہو اور میں ان کو اطاعت الہی کی تکمیل کرنے کے لیے عامل مقرر کر دوں۔ اس حدیث کو بیان کیا حاکم نے 5144 اس کا نمبر ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو بنو کلاب کی طرف بھیجا گیا تاکہ صدقہ خیرات وغیرہ جو ہے اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے۔ جب یہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ جب بھی کوئی منصب دار بن کر کسی جگہ جاتا ہے تو لوگ اس کو بہت تحفے تحائف دیتے ہیں، آپ کو کیا تحفے تحائف دیے گئے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ ایک نگران تھا جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان کی بیوی کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کبھی آپ کے اوپر نگران نہیں تھا، حضرت عمر نے آپ کے اوپر ایک نگران لگا دیا ہے۔ کہتے یہ خبر اڑتی اڑتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں تک بھی پہنچ گئی۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر کون سا نگران مقرر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی بیوی کو اس کے سوا کوئی عذر نہیں ملا تھا جو میں اس کو پیش کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا جواب سن کے بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنی طرف سے کافی تحائف دیے اور کہا کہ جائیں اور اپنی بیوی کو راضی کر دیں۔ یہ تھے معاذ بن جبل۔ کہتے ہیں کہ جب وفات پا رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی دنیا کی تمنا نہیں کی۔ ناظرین، معاذ بن جبل کی زندگی سے ہمارے لیے کتنا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا زندگی کی پرائرٹیز ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
کیا ہم بھی واقعی اپنی دنیا چھوڑ کر آخرت کے شوقین ہیں، یا ہم اپنے گھر بار اور اقتدار اور انہی چیزوں میں مصروف ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے دین کے بارے میں جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور نفع بخش علم دے جس پہ ہم عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔